صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس کی بھیانک سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کی قبولیت کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا, لیکن اس کے لیے معافی بہت مشکل ہو جائے گی. چنانچہ حدیث آپ دیکھیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6862. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما, کہ ایک مومن اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے. بعض اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے کہ معافی کے بارے میں, رحمت کے بارے میں کشادگی رہتی ہے, یعنی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہوتا ہے, توبہ کا موقع بہت وسیع ہوتا ہے. ما لم یصب دما حراما, جب تک کہ اس نے کسی کا خون نہ بہایا ہو. یعنی جب وہ کسی کا خون بہا دیتا ہے تو اس کے لیے توبہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اس کے لیے توبہ ہی نہیں, اتنا سخت ان کا موقف تھا. تو یہ بہت بھیانک چیز ہے کہ ایک آدمی کسی کا خون بہا دے تو اس کی توبہ کی قبولیت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو ٹھکرا دے اور اسے دردناک عذاب دے. بلکہ اگر کسی کو قتل کرتی ہوئے اس کو درست سمجھ رہا ہے, جائز سمجھ رہا ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانتا ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ مارنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مار سکتے ہیں, تو سمجھو یہ, بعض علماء نے لکھا ہے یہ کفر ہو گیا. اور جب کفر ہو گیا تو اس کے یعنی کفر و شرک کے مقام کو پہنچ گیا, پھر اس کی توبہ تو قطعاً قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, یعنی وہ احساس جرم بھی نہیں رکھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مارنا تو یہ جو مارنے سے منع کیا گیا ہے یہ بیکار کی بات ہے, ہم مار دیں کسی کو تو اتنا بڑا پاپ ہے کہ پھر اس کے لیے معافی ہی نہیں ہے اگر یہ سمجھ کے مارے گا تو بہرحال یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ اگر وہ کسی کا قتل کر دے گا, خون کر دے گا, تو توبہ کا جو موقع اس کے پاس وہ بہت محدود ہو جاتا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں, آیتیں ہیں جس میں ناحق جان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے, اس کی سنگینی کو بتلایا گیا ہے, تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی غیر مسلم کو مار دے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, مسلمان کو مارے یا نان مسلم کو مارے یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ آپ ایک حدیث دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح ابن حبان کی حدیث میں 5982, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایما رجل امن رجلا علی دمہ ثم قتله فانا من القاتل بریء وان كان المقتول کافرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کسی شخص کو امان دیا, یعنی کسی شخص کو یہ یقین دلایا کہ وہ امن میں رہے گا, وہ اس کو نہیں مارے گا, اور پھر اس کو مار دیا, فانا من القاتل بری, تو میں اس قاتل سے بری ہوں. وان كان المقتول کافرا, چاہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, نبی فرماتے کہ میں اس سے بری ہوں. یعنی کافر کو بھی کوئی نہیں مار سکتا, یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے. بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, حدیث نمبر الصحیحہ کی حدیث نمبر 7 ہے, 767, اور اس کی بہت ساری سندیں نقل کر کے جو نتیجہ نکالا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ یہ روایت تمام طرق کو دیکھتے ہوئے صحیح ہے. اس میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دون حاجہ. نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بددعا سے بچو, اس کی آہ سے بچو, وان كان كافرا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی مظلوم اگر وہ کافر ہے, اگر کوئی شخص کافر ہے, مسلمان نہیں, نان مسلم ہے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس پہ ظلم کر سکتے ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آہ سے بچو. یعنی اگر کوئی نان مسلم ہے, اس پر آپ نے ظلم کیا, اور ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے, یعنی حقوق و معاملات میں ظلم کی انتہا ہے کہ آدمی کسی کو مار ڈالے, کسی کی جان لے لے, یہ حقوق میں بہت بڑا ظلم ہے. تو فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچو. اگر آپ نے بلا وجہ کسی کو مارا, چاہے وہ وان كان کافر, چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی آہ لگ گئی, اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنے گا. یعنی چونکہ اس پہ ظلم ہو رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنے گا. تو جب مظلوم کی بات آتی, کسی پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں مذہب نہیں دیکھتا ہے کہ جس پہ ظلم ڈھایا گیا وہ مسلمان ہے, نان مسلم ہے, کوئی بھی ہوگا. اگر اس پہ ظلم ڈھائیں گے تو اللہ رب العالمین, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا, اس کی آہ لگے گی, اور جو ہے ظلم کرنے والا
تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہی سے نہیں بچائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی قاتل کو سخت سزا دے گا۔ تو اس میں دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، یعنی باقاعدہ کہ مسلمان نہیں، غیر مسلم کا نام بھی لے گیا کہ کوئی نان مسلم ہے تو بھی آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے، اس کا بہت بڑا پاپ ہوگا، بہت بڑی اس کی سزا ہوگی۔